لهم أكبر والأرحم نسلم ونصلي على سيد الأنوار والأجدر شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وسند الحق إمامنا وإمام الحق مخدومنا ومخدوم الحق ونشهد أن سيدنا وهادينا سيدنا ومرشدنا سيدنا أسعدنا وأرفعنا سيدنا سعيدنا وحبيبنا وطبيبنا ونصيبنا ووسيمنا وكريمنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الأكمل صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
مجيد اللهم صل على محمد صل على حسن نظامت محمد صل على حسن کرامت محمد صل على حسن تکریم محمد صل على حسن تعظیم محمد صل على حسن تجمیل محمد صل على حسن تکمیل محمد حسن تحریم محمد حسن تعلیل محمد حسن تعویل محمد صل على حسن جبل محمد حسن عمل محمد ورمل محمد حسن شمل محمد وحسن صدل محمد حسن عدل محمد حسن نظر محمد حسن عذر محمد حسن حضر سفر بدر محمد حسن اجر قدر عبر محمد حسن نظم عظم بزم اسم محمد حسن جسم وجه محمد حسن کتف محمد حسن نظر محمد حسن جزم محمد حسن عدل صدل عزم نظم عذر محمد حسن اعلان اتقان بیان محمد حسن لسان قلب جنان محمد حسن جبیل امین وسیم کریم یتیم محمد حسن حسیب نصیب طبیب حبیب محمد حسن اطباب انصب ارحم اکرم اشرف اظرف اسعد اکمل محمد حسن اجمل اطہر اجدر اسعد محمد حسن اشرف اظرف انور اجدر اکبر محمد حسن جلال کمال اقبال قال حال محمد کیل قول محمد حسن وجیہ وجہ قطف علم عظم نظم علم علم محمد حسن خلوت جلوت عظمت عظمت محمد حسن نبوت محمد حسن فتوت محمد حسن بنوت محمد حسن بنین بنات عدات حیات حسن وفات محمد حسن آیات سخنات حرکات محمد حسن ولایت عنایت ہدایت محمد حسن کفالت رسالت امامت ولایت عنایت حجت لجت سنت حسن امت محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حسن آل محمد حسن اصحاب محمد حسن ازواج محمد حسن بنین محمد حسن بنات محمد حسن ازواج محمد حسن اسحار محمد حسن سحر محمد حسن نہر محمد حسن فجر محمد حسن ضیاء محمد حسن عشاء محمد حسن اداء محمد حسن وفاء محمد حسن ضیاء لقاء محمد اللهم صل على محمد حسن صداقت شرافت امامت ولایت عنایت محمد حسن نزاکت وزاکت محمد حسن صباحت ملاحت محمد حسن قیادت سیادت عبادت محمد حسن شہادت عبادت محمد حسن اطاعت محمد حسن نظامت محمد حسن قیادت محمد حسن شہادت محمد حسن شاہد محمد حسن زاہد محمد حسن قائد محمد
محمد حسن بشیر نذیر سراج منیر محمد حسن امیر محمد حسن امانت امین محمد حسن دیانت شرف شریف محمد حسن ظرف ظریف محمد حسن امام کلام بیان محمد حسن عنوان لسان فرقان قرآن محمد حسن شان محمد حسن اعلان محمد حسن عرفان محمد حسن نزاکت محمد حسن صداقت محمد حسن صدیق محمد حسن رفیق محمد حسن شفیق محمد شفق شفیق محمد رفق رفیق محمد حسن اعلان اتقان بیان لسان محمد حسن زمان مقام محمد حسن اعلان محمد حسن اعلان محمد حسن کلام محمد حسن کلیم محمد حسن وسیم محمد حسن یتیم محمد حسن حسیب محمد حسن نصیب محمد حسن قریب محمد حسن حسیب محمد حسن نصیب محمد حسن حبیب طبیب لبیب محمد حسن عجیب وسیب محمد صلی اللہ محمد حسن کتاب محمد حسن نصاب محمد حسن خطاب محمد اللہم صلی اللہ محمد حسن عنوان بیان فرقان حسن عثمان ابن عفان محمد اللہم صلی اللہ محمد حسن ولی جلی تقی حسن علی محمد حسن آل اصحاب محمد حسن بطیع حسن بطول محمد حسن اصول محمد حسن رسول محمد حسن قبول محمد حسن وصول محمد حسن خشوع محمد حسن بطیع محمد حسن رفیع محمد حسن قوی محمد حسن جلیل محمد حسن دلیل محمد حسن خلیل محمد حسن دلیل محمد حسن وحدت محمد حسن عبادت محمد حسن ریاضت محمد حسن تلاوت محمد حسن شجاعت محمد حسن وضاحت محمد حسن تشیع محمد حسن وجیہ محمد حسن کتفین محمد امرین محمد حسبین محمد حسن حسن محمد حسن حسین محمد حسن حسنین محمد امرین محمد قمرین محمد شمسین محمد بدرین محمد حزمین محمد عظمین محمد نظمین محمد عزدین محمد حسن مرفقین محمد حسن بنین بنات محمد حسن قمرین امرین محمد حسن عزنین شفتین محمد حسن عینین محمد حسن بدرین محمد حسن کلام بیان اعلان محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ علامہ سجاد الرحمان صاحب ملتانی قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام حاضرین سامعین مخلصین مسلمین موحدین حضرات السلام علیکم اللہ جل جلالہ دا بے شمار بار شکر جس ذات کریم اور حلیم نے محض اپنے فضل و عنایت پیش نظر حسب وعدہ منزل مقصود تے پہنچن دی توفیق عنایت فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور تساں تمام بزرگاں دی حاضری نو اللہ دارین دے اندر سعادت اور بخش
بخشش دا ذریعہ بنا دے نہایت ہی اختصار اور اعتذار نال چند ہی باتاں تواڈے گوش گزار کرنے دا ارادہ رکھدا وقت نہایت ہی دقیق اور تنگ تواڈے اور میرے درمیان ہے اس واسطے تواڈی کافی دیر تو اتھے بیٹھنا بیانات دا سننا اور تواڈی تھکاوٹ بھی نمایاں ظاہر ہے اس واسطے میں زیادہ طویل یا لمبی گفتگو تو انشاءاللہ گریز کر سکتا صرف چند کلمے اور جملے اللہ ایسے بولن دی توفیق عنایت فرماوے جنہ دی بدولت میری اور تواڈی اج رات دی حاضری اللہ میرے اور تواڈے پچھلے سارے گناہ بخشن دا ذریعہ بنا دنیا دے اس جہان وچ اللہ جل جلالہ نے پیدا ہون والے انسان واسطے ایک ایسا مسئلہ اور ایسا نظریہ قرآن مقدس دے اندر اللہ نے پیش فرمایا کہ جدوں کوئی بندہ ہوش حواس دی زندگی وچ قدم رکھدا ہے اگر اس بندے نو اس مسئلہ دی چاشنی تے مٹھاس تے لذت اگر کوئی بندہ چکھ لے اور اپنے دل دماغ وچ اس مسئلے نو جگہ دے دے تو اللہ کریم نے قرآن مقدس دے اندر اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ او مسئلہ قبول کرنے تو بعد اپنے دل دماغ وچ رکھن تو بعد اگر سارا جہان بھی اس مسئلے دی مخالفت چا کرے اور دشمنی عداوت چا رکھے تا جس بندے نے اس مسئلہ دی لذت چکھی ہو سی وہ سارا جہان ٹھکرا دے سی مگر وہ مسئلہ چھوڑنے واسطے تیار نہیں ہو سکتا سارا زور بندہ خرچ کر کے بھی اگر او دے دل چو او گل کڑھنا چاہے تا او بندہ او دے دل دماغ چو او تصور ختم نہیں کر سکتا کیوں جو او مسئلہ دین دا ایسا ہے کہ اللہ نے او دے وچ دو صفتہ رکھی ہیں او سارے جہان تو کوڑا ہی ود کے ہے تے سارے جہان تو مٹھا بھی کیا خیال ہے بھائی جاگ سو تھوڑی دیر انشاءاللہ دو بندے آنکھیں باقی سوچ بیٹھے اس واسطے جی تو سب دو ہی میرے نال پکے رہ گئے تھے انشاءاللہ 2 گھنٹے تک کدھا ہی نہیں گئے سبحان اللہ باقی ادھی مرضی بیٹھیں تو بھاوے نہ بیٹھیں بہرحال جی تو صحیح میرے نال چل دے رہے تھے انشاءاللہ میں تھوڑے نال کیا خیال ہے کہ جب سو آپ کو سبحان اللہ یہ کوئی بندہ سمجھ دی کوشش نہ کرے تو بالکل چوکنے ہو کہ بات سنو اللہ کرے کوئی بات توڑے ساڑے ذہنے چلا ایسی بات ہے کہ اجو رات وچ اللہ ساڑی بخشش دا فیصلہ کر دے کیونکہ مسئلہ یہ ہو جیا ہے کہ وہ مسئلہ اگر ذہن تے دل دماغ رچ پس ونجے ول اللہ اس مسئلے دی برکت نال بندے دے پچھلے گناہ راڑ نہیں دینا اس واسطے اس مسئلے وچ 2 چیزاں ہیں وہ مسئلہ کوڑا بھی ساری دنیا تو ود کے ہے تے مٹھا بھی ساری دنیا تو ود کے ہے جس بندے نے چکھے ہے وہ دے مٹھاس کو انہوں ایسا مٹھا لگ گئے کہ اس جان قربان کر دیتی مگر اس مسئلے نو نہیں چھوڑے
تے جس بندے نو یہ مسئلہ کوڑا لگ گئے وہ بندہ سارے جہان دے عذاب تا برداشت کر لینا ہے مگر اس مسئلے دے نیڑے نہیں آتا، اس مسئلے نو سننا ہی نہیں چاہتا، اس مسئلے دے قریب ہی نہیں آنا چاہتا، اس مسئلے نو برداشت ہی نہیں کرتا اور برداشت دی مادہ تے ہمت ہی اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا۔ اس واسطے وہ مسئلہ قرآن پاک جڑا بیان کیتا ہے وہ دا نام ہے مسئلہ توحید۔ مسئلہ توحید، توحید کوڑی بھی ہے اور مٹھی بھی ہے۔ شیخ القرآن آنکھوں رحمت اللہ علیہ، اللہ دی لکھاں کروڑا رحمتہ ہوئے، اس مرد مجاہد تھے جس نے مسئلہ توحید اس ملک کے پاکستان دی دھرتی تے بڑے عجیب انداز نال کھول کھول کے قوم نے سنایا ہے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اے مسئلہ توحید ساگ تو تلے لے ونجے، گلے تو تلے اتر کے دل تک پہنچ ونجے، اے دے نال دا مٹھا کوئی نہیں، یہ اے ساگ تو تے گلے تو اتر رہ جاوے تے اے دے نال دا کوڑا کوئی نہیں۔ کوڑا اتنا ہے یہ مسئلہ محمد پاک کی بیان کرے تے قوم قتل دے منصوبے بناونا شروع کر دے میں۔ کوڑا اتنا ہے جیڑی قوم محمد دا میلاد مناون والی، محمد دی پیدائش دی خوشی مناون والی، محمد رسول دی آمد تے دیگا پکاون والی، جدو اے مسئلہ اللہ دے پاک رسول نے شروع کیتا ول اسے قوم دے سردار نے پتھر چاہ کے محمد پاک نو چوٹ کے نشانہ بنا کے زخمی کیتا۔ اللہ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، میرا پیغمبر جس نے پتھر مارے شالا دے دوے ہاتھ ہلاک ہو ونجن، برباد ہو ونجن، جس تیری بے عزتی کیتی ہے، جس تیری توحید تے بے ادبی کیتی ہے، شالا دے ہاتھ سلامتی نہ روین۔ وہ کوڑا اتنا کہ سکا چاچا دشمن بن گیا، کوڑا اتنا ہے کہ پورا مکہ دشمن بن گیا، کوڑا اتنا ہے پوری برادری دشمن بن گئی، کوئی بندہ سچا نام دنیا تے نظر نہ آیا۔ مٹھا اتنا کہ بلال ریت تے لیٹے، مٹھا اتنا سینے تے پتھر کٹے جا رہے، مٹھا مسئلہ اتنا ہے کہ بلال وطنوں کے وطن تا ہو گیا، اپنی جان دی بازی لاؤن واسطے تیار تا ہو گیا، مگر اس مسئلے نو چھوڑن واسطے تیار جاگ دے پہ ہو نا۔ اس واسطے مسئلہ توحید اللہ قرآن پاک اس رنگ بیان کیتا ہے کہ یہ دا مٹھاسی دنیا تو ود کے مٹھاسے اور یہ دی کڑواہٹ جڑی ہے وہ بھی دنیا تو زیادہ کڑواہٹ ہے۔ اس واسطے مومن آدمی جڑا اس مسئلے نو قبول کرتا ہے او دے واسطے ہے مٹھا تے مشرک واسطے کوڑ تمہ۔ تُسا کے سنے دے کوڑ تمہ سنے دے اللہ اکبر۔ مشرک آدمی آدھا ہے زہر دا پیالہ پلا دے وہ مگر توحید نہیں سناونی تو میں سن نہیں سکتا۔ مشرک آدمی آدھا ہے کہ جناب سارے جہان دا گند تا کھاک انسان او قبول ہو ویسی مگر اے توحید اللہ اے بیان میرے واسے جو سننا، جدو توحید اللہ دی بیان ہوئے اس سے لے تیری میری کیا کر لے۔ نبی پاک دا چاچا ہی اللہ دے سامنے آدھا کرے اللہم اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارتا من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ توجہ ہے؟ ہاں جنہوں نے مسئلہ توحید نہیں پچھیا تے برداشت نہیں ہویا وہ دی حالت بیت اللہ دے اندر آیا کھلا ہے کتھے بیت اللہ دے اندر اللہ دے گھر دے اندر موجود ہے اور اللہ دے گھر دی چار دیواری تے انہوں بیت اللہ دیا دیوارہ نال کھلا ہے جتھے خلاف کعبہ ہوتا ہے اس خلاف کعبہ نو بھی پکڑ کے چاہ کے اتا کر کے آتا ہے آپ ہی اتا منہ کر کے آتا ہے اللہ
اے میرا اللہ اللہم سارے کمالا دا مالکا سارے کمالات دا مالک منی کھلائے اقرار کرنا کھلائے خوبیاں تیرے اندر کمال تیرے اندر اللہ جڑی طاقت قدرت تو مالک او دے اندر کائنات دی کوئی ہستی شریک کوئی نہیں ہوندی مگر وقت میں ہے اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک اگر تیرے نزدیک مسئلہ سچے حق کے ادھے بیان کرن والا محمد بھی حق کے سبحان اللہ تے سچے من اندکا تیرے نبی قرآن بھی سچے قرآن بیان کرن والا بھی سچے تیرے نبی توحید بھی سچی اس توحید دا علم بردار تیرا محمد پاک بھی سچا تے پھر بھی اللہ میری گل سن کے میں اپنی پکے تے لتا رکھ کے پیانا میں پورے یقین تے اعتماد نال گل پیا کرے نا ان کان ھذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء اللہ سمان تو پتھر دی بارش وسا کے مینو چور کر دے بارش پتھر دی وسا کے میرا ذرہ ذرہ کر دے مینو تباہ دے برباد کر دے اب تیرا علینا حجارت من السماء پانی دی بارش نہیں پانی دی جگہ تے پتھر وسا ہر پتھر میرے سر وچ لگے ہر پتھر میرے وجود تے لگے یہ آسمان تو پتھر دی بارش نہ وساوے آمین تینا بے عذاب علیم اے اللہ زمین تو کوئی عذاب اٹھا کے میرے برباد کر دے زمین اللہ عذاب بھی برداشت کر لے سا آسمان تو پتھر مارے تاوی برداشت کر لے سا مگر ایک مسئلہ توحید میں قبول کرنے واسطے تیار کوئی نہ ایک کوڑا گھٹ میرے کو بھریندا جاگ دے پہ ہو ایک کوڑا گھٹ میں بھر واسطے تیار کوئی نہ اے سچا چاچا کھلا دے بیت اللہ دے اندر اللہ نے گھر دے خلاف نو پکڑ پکڑ کے کھلا دے کیوں انہاں لوگوں نے مزہ نہیں چکھیا انہاں واسطے تائیں دے نال دا کوڑا مسئلہ اور کوئی نہیں جڑا انہاں نو برداشت نہیں ہوتا اور انہاں لوگوں نے لذت چکھ لئیے اللہ پاک فرما دے نے انہاں لوگوں دا حال کے وے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا اللہ کریم فرماتے ہیں جنہاں لوگاں نے شرک دا انکار کر دیتا جنہاں لوگاں نے گدیاں دا انکار کر دیتا جنہاں لوگاں غیر الہی پوجا دا انکار کر دیتا جنہاں چھڑ چھتے دربار چھڑ چھتے مندر تے چھڑ چھتے کلندر چھڑ چھتے سمندر تے بہرہ تے لہرہ تے تارا چھڑ چھتا حجرہ تے شجرہ لو چھڑ چھتا جیدیوں تے مایا لو چھڑ چھتا اپنی پرایا لو چھڑ چھتا سارے کافرہ لو چھڑ چھتا سارے مشرکہ لو چھڑ چھتا سارے بدتیاں لو اللہ کریم فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ انہاں طاغوت بھی چھوڑ دے لاہوت بھی چھوڑ دے لات بھی انکار کیتا منات بھی کیتا اسد بھی کیتا حکم بھی کیتا وقت بھی کیتا سواد بھی کیتا یہوس بھی کیتا یہوب بھی کیتا نصر بھی کیتا انہاں ساری کائنات کے اندر ڈنکا بجا دیتا اساں صحیح ملے دے توڑے مشکل کو شاملو اساں انہاں دے قائل کوئی نہ اساں انہاں دا سجدہ کرنا انہاں دے نا دی نظر دیکھنی انہاں دے نا دی نیاز دیکھنی انہاں دے گیا کہ چھکنے تے نہ پتر مگڑے اتر تھیاں منگنی انہاں دے شفا منگنی انہاں دے دعا منگنی انہاں دے دروازے تے آیا انہاں دے نا دے ریوی تلوی تے کھلی تے ٹاکی دیکھنی انہاں دے نا دے چھنڈے تے کھلی نامنی انہاں دے نا دے دیوے تے چراغ پانے انہاں دے نا دے چلے تے نوراتے کٹے انہاں دے آکے قبرہ تے پھیرے پائے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
اٹھ کے ہو گئے اٹھل لگے انا براؤ منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء توڑ کرے نا انشاءاللہ کیونکہ جدو گل شروع ہو ونجے اللہ دے طرفوں پھر توفیق ہی نصیب ہو ونجے تے پھر دل آتا ہے کہ گل بندے نو توڑ سنا ہو چاہیے اد ختمی علی یاری تو نہیں نہ پڑی ہاں چولے کا وڈ نہیں بڑا یاری توڑ علی لگی فَمَنْ يَغْفِرْ بِالطَّاغُوتِ انہوں نے انکار کر دیتا سرعام انکار کیتا ساری دنیا میں سامنے کھلو کے انکار کیتا کیسا صحیح مندے بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا ہمیشہ واسطے صدی نفرت ہمیشہ واسطے صدا انکار ہے سادے دل وچ شرک دے خلاف بغض بھی موجود ہے شرک دے خلاف نفرت بھی موجود ہے کہ شرک تو نفرت کر دے میں مشرک تو کر دے کہ شرک کا انکار کر دے کہ مشرک نال میں تکرار کر دے کہ شرک تو دور رہن دے کہ مشرک سے بھی نفور رہن دے ساڈی شرک نال محبت نہیں ساڈی مشرک نال بھی محبت کوئی نہیں اساں مشرک نال ہر قسم دی نفرت کرتے ہیں ہر لحاظ نال اودے کولوں دور رہن دی کوشش کرتے ہیں اتنی نفرت کے اودے نال رشتہ نہیں کرتے سبحان اللہ اتنی نفرت کے اودے کولوں توجہ ہے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ رشتہ اودے نال کرن واسطے تیار اتنی نفرت کرتے ہیں کہ قربانی وچ اودہ حصہ رکھن واسطے اصل تیار نہیں ہوئے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ قربانی دا جانور جے ذبح کراونا ہوئے تو دے کلو ذبح کراون واسطے بھی تیار اساں ہر لحاظ نال اللہ شرک تو بھی بیزار ہو گیا مشرک تو بھی بیزار ہو گیا ساڈا انہاں نال کوئی تعلق تے سانسا تے رشتہ تے گاڈا کوئی نہیں اس واسطے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ پہلے نمبر تے شرک دا انکار ہے والتوحید دا اقرار ہے والتوحید دا اقرار ساری زندگی اساس ہاں توحید 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 پورے قرآن وچ لفظ توحید ہے ہی کوئی نہ پورے قرآن وچ لفظ توحید ہے ہی نہیں جاگدے پے ہو 30 سپاریاں وچ لفظ توحید دا موجود توحید کی تو ثابت ہو سی فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ جدو بندہ شرک دی نفی کردا ہے توحید خود ثابت ہوندی ہے بے شک جدو شرک دی نفی کردا ہے بندہ آتا ہے کوئی نہیں سندا کیا مطلب ہکو سندا ہے کوئی نہیں جاندا ہکو جاندا ہے کوئی نہیں کرنیاں والا ہکو کرنیاں والا کوئی نہیں پھرنیاں والا ہکو پھرنیاں والا کوئی نہیں دامن پھرن والا مگر ایک اللہ جن ویلے بندہ شرک دا انکار کر دیندا ہے اس ویلے شرک دے انکار دے نال بندے دی توحید ثابت ہو جاندی ہے اللہ نال توحید دا عقیدہ قائم ہو ویندا ہے ایک قبرہ تے نہیں جھکنا تول اللہ کے جھکنا ہے ٹھنڈیاں کے سلوٹ نہیں مارنا ترقوت اللہ دے سامنے کرنا ہے غیر دے نا دی نظر ریاض نہیں دیونی تول اللہ دے نا دی دیونی ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ جڑا بندہ شرک دا انکار کر دے وے اس واسطے پہلے لفظ تو کلمہ شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہیں کوئی خالق الا اللہ نہیں کوئی مالک الا اللہ نہیں کوئی رازق الا اللہ نہیں کوئی نافع الا اللہ نہیں کوئی معطی الا اللہ نہیں کوئی معید الا اللہ نہیں کوئی معین الا اللہ نہیں کوئی
نصیر الا اللہ، نہیں کوئی سمیع الا اللہ، نہیں کوئی بصیر الا اللہ، نہیں کوئی خبیر الا اللہ، نہیں کوئی قدیر الا اللہ، نہیں کوئی قادر الا اللہ، نہیں کوئی ظاہر الا اللہ، نہیں کوئی باطن الا اللہ، نہیں کوئی اول الا اللہ، نہیں کوئی آخر الا اللہ، نہیں کوئی کامل الا اللہ، نہیں کوئی کلیم الا اللہ، نہیں کوئی اعلیٰ الا اللہ، نہیں کوئی مولا الا اللہ، نہیں کوئی شاہ دولا الا اللہ، نہیں کوئی غوث الا اللہ، نہیں کوئی دستگیر اللہ۔ جب اللہ شرک کا انکار کرتا ہے اسے انکار وچ اللہ دی توحید کا ثبوت موجود ہوتا ہے، اللہ دی توحید کا اس بات موجود ہوتا ہے۔ اس واسطے بندہ پہلے نمبر تے شرک تو ہٹتا ہے، پہلے نمبر تے کفر تو ہٹتا ہے، جڑے ویلے شرک تے کفر چھوڑ دیندا ہے توحید تے ثابت ہوویندی وَيُؤْمِن بِاللَّهِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ۔ اس ویلے بندہ اللہ نال ایمان لے آندا ہے کہ اللہ آدھا بندہ اللہ سنن والا تو ہے، جانن والا تو ہے، دیکھن والا تو ہے، کرن والا تو ہے، قادر تو ہے، قدیر تو ہے۔ اللہ الہ الا اللہ، داتا تے مولا تے ماوا تے ملجا ہی کو تو ہے، تیرے علاوہ میں کسے نو نہیں مندا۔ ہر چیز کا جو انکار کر دیندا ہے اتھے توحید بندے دی ثابت ہوویندی ہے، توحید شرک دے انکار وچ ثابت ہوندی ہے۔ یہ کوئی شرک تو انکار نہ کرے توحید بندے دی بندی بھی کوئی نہیں۔ اس وقت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جڑے ویلے اللہ نال ایمان مضبوط ہو ویندا ہے، شرک چھوڑ دیندا ہے، کفر چھوڑ دیندا ہے۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اللہ فرماتا ہے مضبوط کڑے نو اس پکڑ لیا ہے، مضبوط رسی نو اس پکڑ لیا ہے، اور سارا جہان بھی چھڑا منتے آونگے، سارا جہان مارن تے آونگے، سارا جہان بیکاٹ کرن تے آونگے، سارا جہان سوشل بیکاٹ کر دے وے، سارا جہانے دے رستے روک دے وے، سارا جہانے دے نال بولنا چھوڑ دے وے۔ اللہ فرماتا ہے لَنْفِصَامَ لَهَا، اور اسی ایماندار کو لو موحد کو لو توحید والا مسئلہ چھٹتا کوئی نہیں، توحید والے مسئلے تو بندہ پیچھے ہٹتا کوئی نہیں۔ تکبیر! حضرت مولانا سجاد الرحمان صاحب ملتانی۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اللہ فرماتا ہے اور اس مضبوط رسی کو تھام لیا، اور اس پکڑ لیا، اور چھڑاون والے ملا آونجن، چھڑاون والے پیر آونجن، چھڑانے والے کو کرت چیر آونجن۔ اللہ فرماتا ہے دے کلو رسی چھڑا نہیں سکتے، دے کلو رسی چھڑوا نہیں سکتے، چونکہ توحید علی مٹھان سے چکھ لئیے، لذت چکھ لئیے، توحید علی میوہ سے کھا لئے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے لَنْفِصَامَ لَهَا، دنیا دی کوئی طاقت دے دل چو میں اللہ دا جلال تے جلوہ توحید اللہ کدے کڈ سکتے کوئی۔ بے شمار مثال ہے، قرآن پاک کی مثالہ موجود ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر بھی مثالہ موجود ہے۔ حتیٰ کہ مکہ دا دورے، کیڑا دورے؟ مکہ دا دورے، اللہ نے پاک پیغمبر محمد کریم نے توحید کا علم بلند کیتا ہے، توحید پرچم بلند کیتا ہے، حتیٰ کہ محمد پاک تنے تنہا مسئلے نو کھڑا کر کے اور مسئلہ دنیا نو سنا رہے ہیں، حتیٰ کہ ظالم بنے ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوتے ظلم شروع کر دیتے نے، زیادتیاں شروع کر دیتی نے، اتنا مارے آمنہ دلال بے ہوشوں کے زمین تے گلی دے اندر گر گئے نے، تاں جو دسن والے نے من کے گھر دسیا کہ اگلا
دا پاک نبی زمین تے گرے آیا بے ہوش ہو کے او دا جسم زخمہ نال چور ہویا پہ او دا وجود لولوان ہویا پہ تاجو فاطمہ تو زہرا دوڑ کے آنے پئیے فاطمہ جڑے ملے آئیے آکے تابے محمد رسول اللہ دی حالت میں دیئے اس نے فاطمہ ہی روندی کھلیے اپنے باپ نو تسلیہ دلہ سے کری نہیں دیئے اللہ دا پاک پیغمبر جڑے میرے ہوش آئے اللہ دا نبی ول اٹھ کے دوڑ پہندے تے ول بیت اللہ دے سین دے اندر کھلو کے آندے لوگوں ہوڑوی میں روح گل کردہ قولو لا الہ الا اللہ مینو کسی دھمکی دا ڈر کوئی نہیں مینو اپنی جان دا خطرہ بھی کوئی نہیں مینو اپنے وطن جان دا بھی خطرہ کوئی نہیں یہ سارا جہان لٹیا جاوے ایک اللہ دی توحید بچ ونجے تے سوسا سستے میگا کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے نمونہ بڑھا کے دکھایا کائنات والے انہوں کہ سارا جہان چھوٹ سکتا ہے مگر اللہ دی توحید والا رشتہ بندے کو نکد ٹوٹ نہیں سکتا پھر کہ مثال جو اللہ دے رسول خود بن چکے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اللہ دے پاک پیغمبر دی وہ مثال موجود ہے تا جو ایک عورت سبحان اللہ بڑھیا عورت کمزور تے نحیف قسم دی عورت صنف و نازک عورت جدا وجود بڑھاپے دی وجہ دے نال نہایتی نہیں تے کمزور ہو چکا ہے مکہ المکرمہ دی وادی دے اندر ران والی عورت بڑھیا جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر دی زبان تو پر خلوص آواز سن دیئے کلمے دی ندا سن دیئے اس ویلے اس مائی بڑھیا دے کنت آواز پہنچیے آنکھ لگی اللہ سچے دی قسم اے دے نال دی سونی آواز میں نہیں سنی اے دے نال سین کلمہ جملہ آج توڑی میں نہیں سنیا کنا نال سنیا تے دل وچ لذت محسوس کی دیئے دل وچ مٹھاس محسوس کر کے اللہ دے پاک پیغمبر دے آکے اسلام قبول چکر دیئے اللہ دے پاک پیغمبر دا کلمہ توحید اپنے دل دے اندر جان گزی کر دے دیئے جدا دل جگہ دے دیئے عورت کمزور عورتیں بڑھیا عورتیں نحیف عورتیں والغربت عالم مکہ دیاں گھراں دے اندر مکہ دے سردار انہاں دے گھراں میں جا کے چھاڑو مرے دیئے انہاں دے جا کے کپڑے تے برتن دھو کے تنخواہ کھید کے اپنا پیٹ پالن والی عورتیں اپنا نظام گزران زندگی چلاون والی عورتیں مگر جدا او دے دل وچ آ گیا مسئلہ توحید مسئلہ توحید علی لذت مٹھاس اس چکھ لئی لذت حلاوت جدا محسوس کر لئیے اس ویلے انہوں بڑا مزہ تے لطف آیا ور بار بار اپنی زبان نال دورا کے ادھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جدا کلمہ دورا رہی ہے تے پڑھ رہی ہے مکہ دے سردارہ دے گھر دے اندر نوکر بہاری بھی دے دی پئیے برتن دھو کے گزارے کر دی پئیے تا جو دی خبر پھیلیے تا آکے ابو جہل نو پہنچی کس نو پہنچی مکہ دے سردار نو خبر پہنچی کہ غریب ترین حقیر ترین ایک عورت ہے سادے علاقے دے اندر گزارا پہ کر دیئے برتن دھو کے کپڑے دھو کے جھاڑو مار کے گزارا کر والی لوگوں بڑا ظلم ہو گئے اوہی محمد پاک دا کلمہ پڑھ رہی ہے اوہی اللہ دے پاک پیغمبر دے مسئلے دی تصدیق کر رہی ہے اس نے بھی اپنے دل دے اندر مسئلہ ٹکا لیا تے بٹھا لیا جڑے مسئلے واسطے محمد پاک رات دن مارا پیا کھاتا ہے رات دن لوگاں نو دعوت دے کے پیاندا لوگوں میرا اور کوئی راستہ نہیں جس واسطے میں آیا میرا یہی کو راستہ ہے قل عالی سبیلی ادعو الاللہ علی
بصیرت انا ومن اتبعنی میرا بھی یہ رستہ تے میرے منن والے والا بھی یہ رستہ اللہ اکبر اللہ نے پاک پیغمبر نے جدو اعلان کیتا ہے او اعلان مائی سمیرہ دے کلمہ تے پہنچا اس مائی بڑھیا نے اپنے دل دے اندر اس کلمے نو محفوظ کر لے ابو جان دے کلمہ تے آواز پہنچی کہ جو نہیں کمزور عورت ہے خادمہ تے لونڈی قسم دی عورت ہے جس نے محمد پاک دے کلمے دے کھنکار چانے والے محمد پاک والے مسئلہ توحید رو قبول کیتا ہے اور سکے جلدی کرو بتائیں آواز اگا پھیل بنجے بتا کسے اور نے کرنا تے پہنچ بنجے کیوں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے ابو جال نو خطرہ پائیں گیا کہ آج یہ ایک منگنا لیے کل دو ہوئے سن ود چار ہوئے سن ود گلی گلی تے محلے محلے دے اندر فتنہ برپا ہوئے سی ود سادی چودرات کو خطرہ لگوے سی سادے شرک دیا دکانا اللہ اکبر مشرک آدمی نو اپنی دکان دا وڈا خطرہ ہوتا ہے جاگ دے پاک تو سننے پر ہو کیونکہ اس شرک دی کیوں بڑائی ہوتی ہے دکان بڑائی ہوتی ہے گدی دے نا دا بڑھوا کے دکان بڑا سی او دا کوئی اور لیبل لا کے دکان بڑا سی اب پسے پردہ اصل دعوت ہو سی شرک دی او تو لیبل کوئی اور لا کے پھر رہا ہو سی انہوں جدو پتہ لگتا ہے نا کہ کسے پاسو حوالی مار کے کوئی توحیدی آندہ پہ ہے کوئی موحد آندہ پہ ہے کوئی آواز اٹھ دیئے سب تو پہلے خطرہ اس کو اپنی دکان کا لگتا ہے اس واسطے وہ اپنا تحفظ کرنے واسطے کئی تدبیرہ کرتا ہے ابو جان لے تھے جلدی کرو مائی نو پکڑ کے کھیلنا جیڑے ویلے مائی بڑیا سنیرہ نو گرفتار کر کے کھیلنا ہے ابو جان نے سامنے پیش ہو گئی ہے ابو جان نے پہلا سوال کیتا ہے مائی بڑھڑی میں سنے تو بھی میرے بھتیجے محمد دی طرح کلمہ ودی پڑھ دیئے اسے کلمہ دا پرچار ودی کر دیئے تے ورد وظیفے بھی پڑھ دیئے اسا کہ جے پوچھ لئی تول سن لے دل تے ہاتھ رکھ کے سنی جے پوچھئی سوال کیتا ہے تول غریبی دا سوال سن لے پڑھے ہی نہیں بلکہ انہوں اندر جگہ بھی نال دیتی ہوئی ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب زبان نال پڑھتے ودیا اندر دل دے اندر انہوں ٹکانا تے جگہ تے چھوڑے اس وقت جے اور کوئی شک ہوئی تا اپنا شک کٹ گئے ابو جانا میں تینوں پتہ کوئی نہیں میں بھی مکے دا سردار میں بھی مکے دا چوتریا صرف سردار ہی نہیں میں توحید دا غدار بھی نالا محمد کریم دا بھی غدارا سردار بھی ہاں تینا غدار بھی ہاں میرے ہو دیا سازیاں تو ہو دی کاؤڑے کلمہ پڑھن والی میرے ہو دیا سازیاں میرے محمد بھتیجے دی تائید تو کیویں کر سک دیئے اور سا کیا بجانا سا سوچ کے پڑے اسا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیتا ہے اس وقت سانو گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں اور سا کہتے نو پتہ کوئی نہیں جو میں کتنی بڑی سزا دے بڑی ہے تینو پتہ کوئی نہیں کتنی بڑی تیرے ہوتے اسمائش تے امتحان ہونے اس کلمے دے بدلے دے اندر اس ویلے مائی ڈٹ کے آنکھ لگی فاقز انتقام میں فیصلہ اپنا کرنا ہی میں تا کر لیا اور تو جڑا فیصلہ کرنا ہی کر گزر میرو نہ ویک جو میں بڑھیاں میں کمزوراں میں نہیں فاں میں لوگاں دے گھر دے اندر کم کار کر کے گزارا کرن والیاں ول میری جان در نہ ویک ول میرے امام در ویک میں تا اپنے امام نو اپنی جان تو زیادہ عزیز سمجھ دیا اپنی توحید والے مسئلے نو ساری کائنات تو زیادہ عزیز سمجھ دیا فاقز
جو کرنا ہی کر گزر جڑ ویلے مائی سنہرا دا بیان سنتا ہے جرت مندانا اس لئے بجال حسد نال لال پیلاؤ کے پاگل ہوتا ہے اپنے ہر کاریانو آدھا ہے اپنے شتنگلیانو آدھا ہے جلدی کرو مائی نو زمین تے لٹا دیو مائی نو پکڑیا گیا زمین تے لٹا دیتا گیا وہ تو مارن والے آنے آنکے چھمکا ماریا مارن والے آنے آنکے ڈنڈے تے سوٹے مارے نے انہوں نے مار مار کے مائی نو زخمی کیتا ہے مائی بے ہوش ہوئی ہے نالو بندہ گزردا پہ آئیں گے مکے دا بندہ ہے آنکھا لگا بجالا شرم کر اس نحیف نو مرندہ پیئے اس کمزور نو مرندہ پیئے ایتا مر چکی اسی میرا ایمان ہے ہونے دے بچن دے چانس کوئی نہیں بندے دا پتر بانوڑ چھوڑ دے اور نہ مرواوی ابو جان نے آکھا چھوڑ دے وہ تھوڑی دیر تو بعد میں کیا خون دے وجود جو رستہ پہ زمین تے پتل پتھلیاں لگ گئیاں زمین تے خون رنگین ہو گئی زمین زنیرہ دے خون دنال اس لئے پائی زمیرہ نو جلے ملے ہوش آیا اس لئے اتا آسمان در نظر اٹھا کے آدھی اللہ الہ الا اللہ میں نو یقین ہے ایتے جڑے سوٹیاں لگ دیا پئیاں اے جڑے امتحان ازمائشاں دیا پئیاں تیری مرضی تو بغیر نہیں پیام دے میرا یقین ہے یہ سکا پتا درخت تلے تیری اجازت تو بغیر نہیں ٹھاتا تا تیری مرضی تے بغیر میرے وجود تے ٹانگا تے سوچتے ہی نہیں لگ لے اس واسطے اللہ سیاں اس جان تو آپ دیتی ہمیں اس جان تے جو مرضی حل وہاں چھوڑ میں پیچھے ہٹن واسطے تیار اللہ اکبر مائی صحبہ ہوش چاہیے وجود جو خون رسدہ پہ نکلدہ پہ آج ابو جان لینے آیا دبا ختم کیا زنیرہ زنیرہ ہون سناویا ہون تا مار کھا کے اٹھیے ہون تا میرے گنڈے سوٹے مارا والے تھک کے پچھاٹے ہون تا تینو سمجھ آ گئی اسی جو میں کتنی سخت تکلیفہ دے منالا اس لئے مائی صحبہ کھل لگی اللہ دی قسمیں جڑی لذت آ جائیے جیری لذت جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں گر محبت میں ستم نہ ہو تو کچھ مزہ ہی نہیں اللہ دی توحید بندہ بنے والمصیبت ناوے تے توحید دا پتہ ہی نہیں لگدا توجہ ہے توحید مان کے اساں اے تا کوئی نہ سوچیا کہ حلوے کھاسا بریانیاں کھاسا اے تا کوئی نہ سوچیا کہ عیش والی زندگی گزارسا جدا توحید منے دے پایا سے اس نے سانو توحید بیان کرن والے نے آنکھ دیتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اے بابا ستا پہ ڈھے نہ پوے لگے کیا خیال ہے بھائی اے جے تسا جاگنا ہے نا ایک طریقہ میں دسا جاگن دا اور چونکہ جاگن والے طریقے دسنے پوسن نا چونکہ ٹائم سمجھدا ہو گیا ہے جے بیان کروانا ہوئے نا بندے تو بیان دا ایک وقت ہونا ہے اس وقت بیان ہوئے نا بھاوے تھوڑا پیا ہوئے وہ بندیاں نو بڑا پسند آندا ہے بے وقتی گل زبردستی گل مارنے والی گل ہوندی ہے تے اس واسطے ہن بندے پے ون ستے تے میں چوتھا گیئر لائی بیٹھا اس گڈی دوڑاون دا بھی فائدہ کوئی نہیں میرے خیال ہے کوئی نہیں بس نہ کرا اے جڑے بندے گوڑیاں دے سہارے دتی بیٹھے ہو نا اے گوڑے تلے سڑ چھوڑ اے اٹینشن ہو گئے انشاءاللہ یہ بس تھوڑی ہی دیر سمجھ چا کرو نا انشاءاللہ میں دونوں جنت کنارے تک سیر کرانا چاہتا بسریہ قرآن پاک کیا خیال ہے بھائی وہ یار نیت نیت محفلہ نہیں ہو دیا روز سیندے ہی راندے ہیں
روز اپنے کام کاج کر دے اللہ دے دین واسطے محفل کدے کدے ہو رہی ہے بھائی لیاس صاحب نے پتہ نہیں کتنی کوشش نہ اس محنت تو بعد ون کے محفل سجائی ہے اسا تو دعا کر سکے اللہ انہاں دی محنت قبول کرے آمین تو ول دعا کرن واسطے تھوڑا جا وقت خرچ کر سو نا آکھو سبحان اللہ اس ویلے مائی صاحبہ رو کے آنکھن لگی میرے لذت آج جیڑی آئی کلمہ پڑھن دے اندر اس تو پہلے نہیں آئی کیونکہ لذت مٹھاس توحید علی بندہ چک گنے تول بندہ دائی دے نال دا مٹھا میوہ پوری کائنات چلا نہیں بنایا اس مائی زبیرہ نے جڑے میں انج کر کے آنکھیا میں تا اسے حالت قائمہ جڑی گل پہلے دن کی تھی میری آج بھی ہے باہر کھاوڑ تو پہلے بھی وہ مسئلہ باہر کھاوڑ تو بعد ہوا گل نہیں میں اپنی گل تو نہیں پھر دی آخر لگا جلدی کرو انگارے لے آؤ انگارے دہکتے ہوئے انگارے کھد کے آگئے تھا لگے انگارے آنا بھرے آیا کے رکھ دیتا ول سننا نوانے ویکھے یہ انا انگارے آگ بلدی ہوئی ویکھے انگارے تپے ہوئے ویکھے نی اس سے ویکھ لے ول جلدی جلدی آلے سلاخہ لوہے دیا لے کے کھینا جدی اندر لوگ تکے بنا کے کھاندیں او لوہے دیا سلاخہ بڑھ کے دو سلاخہ آگئی ہیں انہوں انگارے آن دے اتے رکھ دیتا ہے ول انگارے آن دا رنگ تے سیکھاں دا رنگ ایک بن ویندا ہے تلو بھی اگے او لوہا بھی اگ دی شکل بن ویندا ہے اس لے مجالا تے سنہرا ویکھے ایک کس واسطے تیار ہوئے سنہرا دی جرت تو قربان ونجا اس لیے دی پئی وقود الناس والحجارہ او عدت للکافرین ابو جال پچھڑ والا ہوئے او لونڈی تے خادمہ تے جھاڑو مار کے گزارا کرن والی ابو جال دی اکھج اکھ پا کے آکھے او عدت للکافرین اجڑا کچھ تیار ہویا پہ تیرے واسطے تے تیرے ساتھیاں واسطے تیار ہویا پہ اس سے تو سچلنا تے رات ہونا ہے اللہ تو نسانا ہے پکھالنا ہے بجالنا ہے یہ مانگے جڑی تونے واسطے تیار ہوئی ہے ابو جان تل ملا اٹھا حسین جلالنا یہ بندہ ٹیک لئی پہ تاں ستا پہ نہیں اکھا بند کر کے نہ جاؤ نا میں آپ کھولی بیٹھا ہوں یہ بند کرنی ہوں تو میں چکر آیا میں اتنا سفر کر کے آیا میں نو بند خیال ہے مارے جی کوئی نہیں جاگ دے پہ کھولی بیٹھا چلو یار اللہ تو ہمت دے اللہ توفیق دے وما توفیقی الا باللہ یہ تو نے سارے واسطہ کام نہیں جو معاملہ ہے سارے رب دے سپور دے اللہ توفیق دے ہو سکتا ہے رات ساری لگ جاگ دے پہ نا اس نے سلام چاہیے چاہ کے تے زمیرہ دی آنکھ جماری ہے آنا پگھل کے پانی بڑھ گیا ختم ہوگی ول تو ہی سلام چاہتا ہے اللہ اکبر تو ہی سلام چاہ کے اس نحیب پہ کمزور بوڑی عورت دی آنکھ مرن گئے ول تو ہی آنکھ لگی گئی ہے او بینی آئی ہے تے نبینی ہو گئی ہے بینی آئی ہے تے نبینی ہو گئی ہے اس ویلے ابو جال وڈا ہستا پہ آئے ابو جال دی پلٹی وڈی ہستی پئی ہے میں سنہرا دا دکھ ہوئی انہوں ہساون تے مجبور پہ کرے دے دکھ بے کے ترس آون دے بجائے الٹا خوشی دے نال نحال پہ ہوندے نے آکھا لگاؤں سنہرا تو انیا میں محمد دا رب کون کچھ کر جاؤں دے محمد دے رب دے ہاتھ سارا اختیار ہے محمد دا رب اقتدار والا اختیار والا قدرت والا وحدت والا ریاضت والا ملک والا ملک والا شان والا مقام والا رفت والا قدرت والا وحدت والا عبادت والا ریاضت والا سلطنت والا ربوبیت والا الوہیت والا احدیت والا ابدیت والا سمدیت والا سلطان حنان یزدان
منان رحمان تو جو آدھی محمد رب جتنے کمال تے خوبیاں تے وصف اور ساڑھے لات نے ساڑھے منات نے تینوں اندھا کر دیتا ہے تیری اکھاں کٹ کے باہر سڑ دیتی ہیں تیرے محمد رب کتھے گیا تیرے محمد رب کتھے گیا او دیاں طاقتاں کتھے ٹر گئیاں او دی قدرت کتھے ٹر گئی اس ویلے مائی زمیرہ اکھاں تا نکل چکیاں ولوی باز نہیں آئی لذت جڑی چکھی بیٹھی ہے اس لذت دا نتیجہ میں ولوی اکھاں لگی ورب الکعبہ ورب الکعبہ لا تزروا اللات والعزى مینوں رب کعبہ دی قسم ہے جس لات منات تے تو ناز بیٹھا کریندا ہے اس لات منات وچ طاقت نہیں نقصان دے وردی طاقت نہیں نفع دے وردی نفع بھی میرے رب دے ہاتھ وچ نقصان بھی میرے رب دے ہاتھ دے اندر ہے اس لات تے منات دے ہاتھ وچ کچھ کوئی نہیں آنکھیں تیری اکھاں تو نہ لے لئی آنکھاں لگی کوئی نہ مشرک دا بار بار اعلان کر کے آتے فقال المشرکون اعمتها اللات والعزى ہاں مشرک اعلان پہ کر دے کہ لات عزى نے نو انٹھا کر دیتا ہے انہوں نبی نہ کر دیتا ہے جنہیں ملے ہوں ان آنکھیں ابو پتہ سمیرہ کے آنکھیں انی کفرت باللات والعزى ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع نعرہ تکبیر توحیدی نعرہ برملا لا الہ الا اللہ توحیدی نعرہ برملا عظمت صحابہ و صحابیات اللہ اکبر آنکھ لگی انی کفرت باللات والعزى مویل ہو گئی ہوئے جنا غیر اللہ دی طاقت دی نفی کرن والا ہوئے غیر اللہ دی طاقت دی نفی کر دے وے نئی طاقت انہاں وچ نقصان دے وردی نئی طاقت انہاں وچ نفع دے وردی نفع میرے اللہ دے ہاتھ چے نقصان ہی میرے اللہ دے ہاتھ دے اندر ہے اس وقت آنکھ لگے اکھاں تیریاں لگیاں گئیاں آنکھ لگی ماں اذهب بصری الا اللہ میری اکھاں بھی گئیاں تو دی مرضی نال اکھاں بھی گئیاں او دی مرضی نال گئیاں تواڈے لات منات ہونا دا کوئی دے وچ کردار کوئی نہیں انی کفرت باللات والعزى اللہ جذبہ توحید دا آیا نا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے ایک عزہ بت تھا کون ہے عزہ بڑی عزت والا مشرکہ دے تشریف معزز بت بڑا بت تھا بڑا کھڑ پینچ بت تھا حضرت خالد بن ولید جا کے اس بت نو گراونا شروع کیتا ہے تے پھننا شروع کیتا ہے جیویں جیویں پھنتے ویندے تے توڑے دے ویندے تے اونوں اتوں جا کے تلے سٹیا تے اس لے کے دریا عزا غفرانک لا سبحانک انی رأیت اللہ قد اعانک او ثبت انی رأیت اللہ قد اعانک یا عزا کفرانک او عزا میں تیرا انکار کردہ لا سبحانک اور میں تیری پاکیزگی دا اقرار نہیں کردہ میں تیرے خدا ہون دا انکار پہ کردہ اس وقت انی رأیت اللہ قدرانک میں اپنے اکھنال ویکھے جو اللہ تینو ذلیل کر دیتا ہے میرے ہتھوں تینو گروا دیتا ہے میرے پیرا تھلے پہ آیا ہے چورا
چورا چورا ہو گئے ذرہ ذرہ ہو گئے ابو زبیر مائیہ دے انی کفرت باللہ والعزا میں عزا نو نہیں ملے دی اکھاں لگیا ونجن تاوی نہیں ملے دی جان لگی ونجے تاوی میں نہیں ملے دی جہان لگا ونجے تاوی نہیں ملے دی انکار کیتا اکھاں کڑھا کے بھی انکار کیتا توحید کا وقت بھی اقرار کیتا اچھا چونکہ یہ لذت توحید علی جڑی ہے نا یہ نال دی مٹھی لذت ہور کوئی نہ آئی چکھ لے آگا سنہرا نے اس لئے ابو جانا کر لگا جی تیرے خدا وچ طاقت ہوئے ساڑھے خداواں نے اکھاں کڑ لئیے تے تیرا خدا اکھاں موڑ دے میں او مائی سنہرا جڑے ویلے اے جملہ سن دیئے ترد کے اٹھ بیٹھی جذبہ توحید نال سرشار مائی اٹھ کے پہوے دی اس لئے دل دے اندر دی اللہ تیرے نا تے اکھاں قربان کی تین یہ تو نا دے میں تا ساری زندگی میں اکھاں دا مطالبہ ہی کوئی نہ کرا ویسے ہی بندے دی اکھاں نبی نہیں ہو ونجن وی نبی نہ ہو کے زندگی گزار ویندہ ہے میں تا نبی نہیں ہو یا تیری رضا نال تیری توحید تے قربان کی دینے اللہ میری اکھاں تیری توحید تے شہید ہو گئی ہیں قربان ہو گئی ہیں میں تا ساری زندگی مطالبہ نہ کرا اٹھ کے جلدی جلدی یہ ہاتھ پیر ادھارے وچ مرندی بیت اللہ دی دیوار نال کھل گئی ہے بیت اللہ دے اندر جا کے آکھ لگی میرا اللہ اپنے واسطے ضرورت ہوئے آتے کدہی اکھا نہ منگا ہوں تیرے واسطے لوڑ پہ اور تیری توحید دی لاج رکھن واسطے بھی منگ دیا توجہ ہے کس کس طرح ستاتے ہیں یہ بت ہمیں نظام ہم ایسے ہیں کہ جیسے کسی کا خدا نہ ہو اللہ سیاں اتانے مارنا لے مردود اتانے مارنا لے مشرقہ دے کلن کے سانے خداوان نے کٹیاں دکھا انہوں نبی نہ کر دیتا ہے میں تا دیا نبی نہ تو کی تئی حد تیرے دے اندر سارا اختیار اور اللہ ایک اللہ کھلے کریں دینی اللہ پاکا میں اپنے واسطے نہیں مل دی اگر تو میں نو اکھا جا دے میں نبی نو بھی نہ کر دے تے مشرقہ دا موتا بند ہو ویسی کم از کم توحید کے خلاف تا بکواس نہ کرے سر اس وقت میں اکھا بھی مگ دیا تیری توحید لاج رکھنے واسطے اپنے واسطے نہیں مگ دی نہ میرو ضرورت ہے انہیں دعا بھی مگ دیئے تے ادو ابو جالی بیٹھا ہوئے تے ادھی پارٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے ہاتھ جڑے ویلے بولتے پھیر کے ہاتھ تلہ کی تستے پینائی سبحان اللہ اللہ پاک نے اسے ویلے اپنی قدرت نال اکھاں بحال کر دیا اللہ پاک فرماندہ ہے جڑا توحید دی لذت جب کے میرے پیچھے مار کھاندہ پیاوے کانڈو دی لگن میں بھی نہیں دیتا کانڈو دی لگن میں بھی نہیں دیتا مگر ایک بندہ دلو سچا ہو کہ اللہ دی توحید نو منن والا ہوئے ہمیں پورے علاقے وچ تنا تنہا تے کلا کیوں نہ ہوئے اللہ پاک فرما دے او دا مؤید میں آپ بنوینا او دا معین تے مددگار تے نصیر میں آپ بنوینا مگر ایوے کہ جڑے میں لذت توحید دی بندہ چک بھی میں اللہ فرما دے سارا جہان تا بندہ دے دے لیکن وہ اپنا ایمان اللہ سودا کرن واسطے تیار نہیں ہوندہ اس طرح کہتانی نسل بندہ ہے وہ جناب مکے دی سرزمین دوتے آنکے تے آباد ہو گئے ہے نا او دا یاسر ہے او دی بیوی دا نا سمیہ ہے بیٹا عمار ہے بیٹا عبداللہ ہے مختصر خاندانی بیوی کبیر سن ہو چکی ہے خاوند کبیر سن ہو گئے بڑھاپے دے عالم دے اندر پہنچ چکے نے ساری کمزوریاں بھی موجود ہیں مگر جڑے ویلے اے آوازہ سنے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
او توحید علی آواز کرنا تے پہنچی یاسر موحد ہو گیا سمیہ نے توحید قبول کی تھی عمار نے کی تھی عبداللہ نے کی تھی یہ گلاں چل دیا ابو جہل دے کرنا تے پہنچی نے کہ جناب فلاں علاقے جو ہجرت کر کے آوانا لیں غریب الوطن لوگ ہند مکے دی سرزمین تے گلی کوچے جران والے نے او جناب انہوی محمد پاک علی توحید دا نغمہ اللہ اکبر نغمہ توحید انہوں نے کرنا تے پہنچے تے انہیں اسلام قبول کر لیا ابو جہل نے اسے ملے بندے دوڑا کے آکھیا جلدی کرو من کے انہوں نے گرفتار کر کے کھینا حتیٰ کہ انہوں دا سمیہ دا خاوند یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ملے گرفتار ہو کے آیا ابو جہل نے مختلف تدبیرہ کی دیا کدے آکھے گلیج گھسیٹ کے سارا دن انہوں گھسیٹ کے ول شام میں چھوڑ دیو وقتا کہ جناب انہوں فلان تلاب اچ خوتے دے کے چھوڑ دیو وقتا کہ تتی ریت لٹا کے شام میں چھوڑ دیو وقتا کہ انہوں انگاریاں تے لٹا کے دی چرپی کنڈ دی پگھلا دیونیے واللہ کہ انہوں ڈنڈے سوٹے مار کے بے ہوش کر دیونے حتیٰ کہ کئی دنوں تک مار کھاون والا یاسر ساری ہمارا برداشت پہ کریں گے سارے صدمے تے دکھ برداشت نہ کریں گے مگر آتا جڑی لذت چکھی مسئلہ توحید آلی وہ ایڈی مٹھی لذت ہے کہ او دے مقابلے مار بھی اثر نہیں بھی کریں دی او دے مقابلے گرم ریتاں تے لیٹیاں تے اثر نہیں ہویا او دے مقابلے جنگاریاں تے لیٹیاں تے اثر نہیں ہویا اثر جڑا محمد دا ہویا او دے مقابلے کسے مصیبت دا اثر میرے تے نہیں ہویا کسے دکھ تے صدمے دا اثر بھی نہیں ہویا اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا منن والا یاسر مختلف پہلوؤں دے اندر مار کھا کے آخر ایک دن شہید ہو گیا ایک دن شہید ہو گیا اپنی جان دی پاسی لا دیتی اپنی جان اللہ دے نام تے قربان کر دیتی مگر اس مسئلے نو چھوڑن واسطے تیار نہ ہویا کیوں جو اللہ نے آکھے ہے کہ جڑا بندہ دلو ہو کہ مسئلہ من گھنے او دے کولو کوئی بندہ مسئلہ چھڑوا نہیں سکتا او دے کولو اپنی طاقت نال نہیں چھڑوا سکتا دھمکیاں نال نہیں چھڑوا سکتا اے جا کے جناب نہ چھوڑیو تے میں تیرا ناطقہ بند کر دے سا میں تیرا کھانا پینا بند کر دے سا میں تیرے پروگرام بند کر دے سا میں تیرا رستہ بند کر دے سا میں عید کر دے سا ہوج کر دے سا سچے دل نال توحید قبول کرن والا بندہ سارے جہان نو کنچ کریں دے مگر اللہ دی توحید نو سینے نال لا کے تے ٹر پیندے او کلا ہی ویندا پیا وے تے اتو اللہ دا والا الاخرۃ خیر لک من الاولی او سونے انت سکی ماں تینو دعا نہیں دے دی جی میں تینو پچھو دعا دیتا او جتھے پیر ہوئی اتھائی خیر ہوئی او میرا پیغمبر ہر پچھلے قدم نالو اگلا قدم تیرا بے تیرے بہتری والے پاسے جا رہے اچھائی والے پاسے جا رہے ہیں گھبراؤن دی ضرورت نہیں گھبراؤنا کوئی نہیں میرا پیغمبر اسے مسئلے تے ڈٹ کے رہنا ہے فاستقم کما امرتا فاستمسک بالذی اوحی الیک فقد استمسک فاستمسک بالذی اوحی الیک جڑا میں قرآن تیری طرف نازل کیتا فاستمسک میرا پیغمبر مضبوطی نال نو پکڑ لوی کسی کتاب دے جانے دی ضرورت نہیں کسی نظام دے جانے دی ضرورت نہیں فاستمسک اس قرآن نو قابو رکھ اسے قرآن نو قابو رکھ میرا پیغمبر چونکہ جتنے انقلاب آوڑنی اسے کتاب نال آوڑنی جتنی تبدیلیاں آوڑنی اسے قرآن نال آوڑنی جس بندے نو مسئلہ سمجھ آوڑنی اسے کتاب نال آوڑنی اس وقت فاستمسک بالذی اوحی الیک اے میرے
پاک پیغمبر اسے نو کامو رکھ اللہ دے پاک پیغمبر دے منن والا یاسر شہید ہو گیا سمیہ بچ گئی عمار تے عبداللہ بچ گیا ظالم ابو جہل نو رحم نہیں آیا ترس نہیں آیا سمیہ نو مارنا شروع کر دیتا ہے حتیٰ کہ عبداللہ چھوٹا بیٹا سمیہ دا کول ہے ماں مار پکھا دیئے بچے دیا چیخا نکل دیا پئین بچے دیا دھاڑا نکل دیا ماں دا خون ویک کے ماں دی مظلومیت نو ویک کے معصوم دیا دھاڑا نکلیاں نے ابو جہل دے سب تو پہلے نو تیر مار کے مکاؤ اے دی آوازہ تے بند کرو کنہ دے اندر شور میاں دے ظالم نے تو تیر دا نشانہ بنا کے اس چھوٹے معصوم عبداللہ نو شہید کر دیتا ماں دے سامنے معصوم دا لاشا پہ تڑپنا ہوئے اس ماں دے دل نو اللہ نے اپنی مٹھی وچ کابو چکیتا تے اکھوارا پتنا انا قلبہا او دے دل توحید ایو جی لذت پائی انہوں اپنے پتر دیا محبتہ بھی بھول گئیا اپنے پتر دے دکھ بھی بھول گئے آدھی ہے جی میرا بچڑا اللہ دی توحید تے قربان تھی ونجے تا سودا میں نو مانگا وقت بھی کوئی نہیں اللہ دی شہادت قبول کر لوے تا میری نجات واسطے میرے بچڑے دی شہادت کافی ہے معصوم عبداللہ تڑپ کے جان قربان جا کریں گے وقت سمیہ لے پاسے ابو جہل آندہ ہے آدھے نو مارنا شروع کر دے وہ اس مائی بڑھی نو مارنا شروع کی میں نے حتیٰ کہ دیا پسلیاں تے ہڈیاں کھلا توڑیں گے مگر مائی سمیہ دیئے جان دی ہوئی اسی کی تھی جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اے جان میں نو اللہ دیتی کہ او دے نال تے ٹوٹ پھٹ ونجے تا میں نو کوئی نقصان کوئی نہیں او دے نال تے لٹ پٹ ونجے تا میں نو خسارہ کوئی نہیں کہ میری جان نو بھنوا کے توڑوا کے کٹوا کے کافروں دیا لٹا تلے لٹڑوا کے پسوا کے یہ وقت بھی میرے تے راضی تھی ونجے تا میں اللہ دی قضا تے فیصلے تے راضی ہوں اجمار پہ کھان دیئے حتیٰ کہ ظالمہ کے ابو جہل سامنے کھلو ویندے سامنے کھلو کے آگئے او سمیہ میرے تو واقف ہے بونڈا ٹھی واقف ہے میں تیرے خامد یاسر نال کج کیتا میں تیرے بیٹے عبداللہ نال کج کیتا ہن تیرا نمبر ہے تو باز آوڑ تا چنگی گلے تیری جان نو امان مل سکتی ہے سمیہ کھل لگی اللہ دی قسم ہے یہ میری جان اللہ دے نات قربان تھی ونجے تور میں اس گل تو پچھا ہٹنا کوئی نہیں اس وقت حضرت سمیہ نے ابو جہل دی اکھ چک پا کے آکھا متغیزن یا عدو اللہ فقد وعدنا رسول اللہ بالجنہ اللہ اکبر ابو جہل تو اپنے مارن تے خوش ہے میں مار کھاون تے خوش ہوں متغیزن یا عدو اللہ اپنے غصے دے اندر آپ کھا کے غصہ پی کے مرون ذلیل ہوئے اللہ دا دشمنا اللہ دی قسم میں نو اس مار کھاون دے اندر کوئی دکھ نہیں کیونکہ فقط وعدنا رسول اللہ بالجنہ اللہ دے رسول ساڑھے نال وعدہ کیتا ہے اس توحید دے بدلے اللہ جنت رکھی ہے کہ رکھی ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ
اللہ ایماندار بندے دی جان بھی پسند کر کے خرید لئیے او دا مال بھی پسند کر کے خرید لئیے اللہ دے موحد دی جان بھی میں نو پسند دے موحد دا مال بھی میں نو پسند دے میں خریدار بندہ اللہ تے نو خرید کر کے دینے بدلے دے اندر اللہ فرماتا ہے بے ان لہم الجنہ مومن دی جان دے بدلے تے مال دے بدلے میں جنت بنا کے تیار کر رکھی اللہ جی دی جان دا خریدار ہوئے جی دی مال دا خریدار ہوئے وہ دی عظمت دا کیا کہنا سمیہ مار پہ کھان دیئے تاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتھو گزر دے پین ویدن کے انگاریاں تے لیٹی ہوئی مار مار پہ کھان دے سمیہ مار پہ کھان دیئے اللہ دے نبی اتھو گزر دے نبی پاک دی اکھا بھی تو آنسو آگین رو کے اللہ دا نبی آدھا ہے یا نار کونی بردن و سلام علی عمار جہنم زار آگ او آگ بھڑکن علی شولے مارن علی آج انج ہو بنیا جیوے براہیم وستے ہو گئیاں میں آج انج ہو بنیا گلزار جیوے براہیم وستے پاہو بہار پڑ گئیاں میں اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت سمیہ نو یاسر دے گھر والے انو آکھیا اس بیرو یا آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ او یاسر والے ہو توحید دے بدلے مار کھا کے جے صبر جا کرو صبر دا دامن پکے لاؤ تا میں محمد انو جنت دی زمانہ دینا جنت دی زمانہ سڑ کے انو مارا بھول گئیا جنت دے خوشخبریاں سڑ کے انہوں انگارے بھول گئے انہوں دکھ تے صدمے بھول گئے اللہ دے پاک پیغمبر گزر دے پین تاج مار کھانا لے کھان دے پین اللہ دے پاک پیغمبر اللہ نو آدھر اللہ اللہم اغفر لآل یاسر حتیٰ کہ اللہ نے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دی منن والی جنہیں میں ابو جان دے مقابلے دے اندر آئیے ابو جان آدھا ہے کماری ذرا میرے در بیک کہ میرے نال گل تکر اکھ لگی انی افضل الموتا ذرا الیکا اللہ دی قسم ہے تیرے چہرے در میں کھڑنا لو میرے موت زیادہ پسند ہے مر منیا ایتا ٹھیک ہے پر مشرک پلید دا چہرہ نہ ویکھا مشرک پلید دی نظر نہ ملاوا اس وقت میں تیرا گندہ منہ ویکھنا نہیں چاہتی جڑا تجھ کر نہیں کر لے جڑے میرے سمیہ نے اتنی جرت نال گل کی تھی اس ویلے ابو جان لو حسایا جلدی جلدی عرب دے دو تیز رو اٹھ مگوا لیندے اٹھا دے پیر میں رسی پائیے اس اٹھ دے پیر میں رسی پائیے ادو سمیہ دے پیر میں رسی پائیے ادو دوے پیر میں رسی پائیے ایک اٹھ نو مشرق در پیان دیتا ہے ایک اٹھ دا مو مغرب در کر دیتا سی جڑے ملے مخالف سمتا تے اٹھ بتھے گئن رسیاں بتھیاں گئن تیار ہو گئن اس سے لیا تے سمیہ ہون سنا ہون بے لئی جے گل من بھینے تا جان چھوٹی سکتی اس کے جان چھڑا من واسطے تا توحید نہیں بنی جان چھڑا من واسطے تا مسئلہ قبول نہیں کیتا ایدی لذت تینو پتہ جو کوئی ہو مشرک کھٹا ٹیڑ پلیتا تو تا دند کھاونا نہ بندہ ہے حرام کھاونا نہ بندہ ہے تینو توحید نشے دا کیا پتا تینو توحید لذت دا کیا پتا تینو توحید مٹھاس دا کیا پتا ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کے خدا پر ہو ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو وہ تلاقم خیز موجود سے گھبرایا نہیں کرتے اللہ دی قسم ہے اٹھا دیا مارا نہ وکھاویا چھمکا نہ وکھاویا مخالف سمتا نہ وکھا میرے کسی چیز کا ڈر کوئی نہیں اسی کے نام پہ مر لے اسی کے نام پہ مر لے اسی کے نام پہ جیتا جا اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا جام توحید پی مردہ مدد لطف ہوڑ پیاند ہے جلے ملے اتو تری مار نظر آن دیئے اتو مار نظر آن دیئے تلو
اللہ دا پیار نظر آتا ہے اتو تیری مارے تلو اقرار توحید تلو توحید دا اقرار تو ابو جان دی مارے اللہ فرماندا ہے تو کر اقرار ابو جہل تے میں اللہ دی لعنت تے پھٹکار تو کر مسئلہ توحید تے تقرار ادھے تے اللہ دی لعنت دی فوار اس وقت منون تے منون اپنی جگہ تے قائم ہوون گھبراؤن دی ضرورت کوئی نہیں حتیٰ کہ ایک اٹھتا منہ مشرق دل کر کے چھمکا مار دیندہ ہے وقت مغرب والے نو چھمکا مار اٹھانے دوڑ لائیے مائی دے وجود دے دو حصے ہو گئے دو حصے کرا کے مسئلہ سمجھا دیتا لا الہ الا اللہ دو حصے نال محمد رسول اللہ کلمے دے بھی دو جز ہو گئے جسم دے بھی دو جز ہو گئے مگر مسئلہ توحید نہیں چھوڑیا امان روندہ روندہ آئے مادی مظلومیت میں کہ دنیا حیرت پڑ گئی ہے کہ ظالم مجان نے کتنا بڑا سنگین فیصلہ کیتا ہے صرف نازک عورت کو دو ٹکڑیاں میں تقسیم کر دیتا ہے امار رو کے نبی کریم کی خدمت چاہے آدھا سونے میں سردارا ظلم دی انتہا ہو گئی میرا پاپا دے ہتھوں شہید ہویا میرا چھوٹا پھرا عبداللہ بھی شہید ہویا اب میری بٹھی مانو دو حصیاں میں تقسیم کر کے اٹھا دینا رسیاں بن کے اس ظالم نامراد نے میری ماں سمیہ رو شہید کی تھی یا رسول اللہ میں کھانے نال میں کھایا نبی کریم فرمان واسبر یا عمار اللہم اغفر لآل یاسر اللہ اس آل یاسر نے تیری توحید دے قربانی دے وردی انتہا کر دیتی ہے اس وقت میں محمد انہاں دا سفارشیاں انہاں دی بخشش کر دے انہاں دی کیا کر دے حضرت عمار نے تسلی دیتی چپ کرائی ایک موقع آیا کہ ابو جال بدر دے میدان ٹوٹے ہویا پہ سر دھڑنا جدا تھے پیت نبی پاک فرما دن ونجو عمار نو سن کے گھنڈو عمار جڑے ملے آیا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا عمار تیری ماں دے قاتل کو اللہ بدلہ لے لے آئی سبحان اللہ بدلہ کی میں کیتا ہے قربان جاؤں حضرت عبدالرحمن تھکے تا نہیں گئے میں ہوڑ تھوڑی جی موڑ کٹن لگا کٹی ہے موڑ حضرت عبدالرحمن فرماندن جنگ بدر دا میدان ہے گرد و غبار اٹھیے تھوڑی دیر بعد میں ویکھے تے 15 سال دا بچہ ایک پاسوں 14 سال دا بچہ دوویں پھر آئے ایک بچہ میرا دامن پکڑ کے آتا ہے چاچا اے تا ڈساویا ابو جہل کیڑی بلا دا نا ہے ابو جہل کیڑی مصیبت دا نا ہے اجے چاچے نے لفظ نہیں بولے آتا جو دعا چھوٹا بھائی 14 سال دا دوے پاسو دامن پکڑ کے آدھے چاچا وکھاوے دے آ شکلوں دے نامراد دی اس مشرک دی شکل وکھاوے آ عبدالرحمن پریشان ہو کے آدھے تو 14 سال دے اے 15 سال دے وہ بہت بڑا جرنیل ہے تجربہ گار ہے جنگ جوئے بہت بڑا معمر بندہ ہے بڑا قدر بندہ ہے تو سا کے کر سو کیوں پوچھ دے ہو آکھے چاچا اے گل نہ پوچھو سانو ساڑی اممہ نے بھیجا ہے ہو سکے محمد پاک دا او دشمن ہے محمد کریم بھی عزت جو بید بیتے گستاخی دیا گلہ کردہ رہنا ہے بس سانو اممہ بھیجا ہے تے وسیعت کر کے توجہ ہے انہاں نو بھی اممہ بھیجا ہے
ایک مشرک نو بھی اما بھیجا ہے وہ گیا کھڑا ہے قبر تے وہ کتے گیا کھڑا ہے قبر تے گیا کھڑا ہے وہ 5-7 فٹ تک قد دے اتھا وجہ کی کہتا ہے بابا گھما پتر دیوی لما مینو بھیجائی اما تے پتر دیوی لما میرے کولوی وڈا قد ہوئے توجہ ہے انہوں بھی اما بھیجا ہے کہ قبر تے پکار کھلا کر گئے غیر اللہ دی پکار انہوں اما بھیجا ہے آکھا لگی بچڑے بطری دھارا نہ بخشے ساں جے محمد دے دشمن دا سر قلم کر کے نہ پھنائے وہ ماں دیا وسیطہ سوڑ کے ماں دیا طبیعتہ دیا مزاج دیا گلہ سوڑ کے عبدالرحمن دا دامن پکڑ کے آدن چاچا اے نہ پوچھو ایک واری سنو اشارہ کر کے دس دے ول ساڑا کم جانے تے اسا جانا حضرت عبدالرحمن فرما دے نے اس نے ابو جال صفا سیدیاں پہ کر پگڑی وڑی بتھی ہوئی ہے بوڑا روح جوان عرب دا ناؤ دا بجالے میں اشارہ کیتا ہے او بندہ جڑا صف سندھی ودا کروے دے وڑی پگڑی آلا او دے نال ایک چٹی داڑی آلا بزرگ بھی نالے جڑا او دے اگلی پکڑ کے پھراندہ ودا ہے او دے نال آلا جڑا بندہ دا نا بجالے عبدالرحمن فرماتا ہے میں اشارہ کیتا ہے اتھا لفظ میرا موج جو نکلے آئے تے اتھا اندرے تاویں پہ جو بچے گم ہو گئے بچے ایج اڑن جی میں تیر کمانی جو تیزی نال نکل دائے میدان بدر دے اندر گرد و غبار اٹھی مٹی دے اٹ اٹھ گئے کھمسان دی جنگ جی میں شروع دیئے تا جو تھوڑی دیر تو بعد میں کھئے جڑ ملے مٹی بیٹھیے ابو جال کھوڑے تو پٹھا ٹھٹھا پہ ایک بندہ تلوار نالو دی گردن کٹ کے تے خون نال رنگین تلوار کی تی کھلائے والدوے پھائی گردے کھلے نو آدھائی کم میں کی دعا دا پھر آئے کم میں کی تے اس بجال دی اللہ نے دو معصوم بچیاں کو لوں گردن کٹوا دیتی تاندن اللہ چڑیاں تو باز مرواوے تولو دے کلو پچھن والا تا کوئی نہیں جڑے ملے قتل ہوتا پیار روتا پیار بجال بہوڑی زندگی سرداریاں نہیں گزاریے چودران ڈالی زندگی گزاریے آج اتنا اللہ ذلیل کیتا ہے تو معصوم بچہ دیا تو میرو قتل پہ کروے دے والا دیار میری گردن ذرا تلو کر کے کٹو تاکہ گردن جدو چاہی وجے میدان وچو تا پتہ لگے کسے سردار دی گردنے اور گردن کٹی گئی ہے اللہ دا نبی امار نو صدقے آدم تیری ماں دے قاتل دا حال لیکھ اپنے اکھا دے نال اللہ بدلہ گھر کے دے دیتا ہی اس وقت اللہ کریم فرما دے دے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یہ بندہ شرک کا انکار کر کے اللہ نے توحید کا اقرار چل کرے گویا کہ اس نے مضبوط کڑے کو ہاتھ پاں دیتا ہے کہ جڑا مضبوط کڑے کو ہاتھ پاں لوے انہوں دنیا کی طاقت آکے چھڑا نہیں سکتی قتل کرے تے نہیں چھڑا سکتی وطنوں پہ وطن کرے تے چھڑا نہیں سکتی اکھا کٹے تے نہیں چھڑا سکتی تو حصے تقسیم کر دے میں تے نہیں چھڑا سکتی ریت گرم پہ لٹاوے تے نہیں چھڑا سکتا اگارے آتے لٹاوے تے نہیں چھڑا سکتا وطنوں پہ وطن کراوے تے نہیں چھڑا سکتا پتھر مار کے مروا دے میں تے نہیں چھڑا سکتا ظلم کرواوے تے نہیں چھڑا سکتا زیادتی کرے تے نہیں چھڑا سکتا واللہ سمیع علیم وذات سن والی تے جانن والی وہ فریادہ مظلوم دیا سن دیے وہ مظلوم دے حالات رو جانن والی وہ سن کے ساری گلاں جان کے ول مظلوم دے حق پہ اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا
مومنهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد اللہ فرماتا ہوں ایماندارو مار کھاتے گھبرا نہ گئے کرو قتل ہوئے تے گھبرا نہ گئے کرو اسا کوئی جرم نہیں کیتا چوری تے ڈاکہ نہیں کیتا تو مجھے مار پئیے الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید تو سمجھنا میری توحید دا نعرہ مارے تے ڈنکا بجائے اس توحید دے نعرے دی وجہ تو ظالم تواڈے مخالف ہو گئے بادشاہ تواڈے مخالف ہو گئے ابو جان مخالف ابو لہب مخالف عتبہ تے شیبہ مخالف اے فلانا مخالف تے فلانا دشمن اے کس کی دشمنی ہے صرف ایمان توحید دی وجہ نال اس واسطے دوسرا بج کے نعرہ مار لیا کرو شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے یہ آوان ٹون معمور ہوگا نغمہ توحید سے نغمہ توحید سے اس وقت سورج نکلن دے نال دن دا اجالا ہو گئے ایویں توحید نال ایمان اجالا ہو گئے ایویں سورج تو بغیر اندھیرا ہو گئے ایویں توحید تو بغیر ایمان بندے دا اجڑیا کھلڑیا ہو گئے ایمان نو رونق ملے توحید نال تازگی ملے توحید نال عزت ملے توحید نال لذت ملے توحید نال عصمت ملے توحید نال حشمت ملے توحید نال امامت ملے توحید نال نظافت ملے توحید نال قیادت ملے توحید نال ریاضت ملے توحید نال تلاوت ملے توحید نال خطابت ملے توحید نال یہ توحید ایسی چیز ہے کہ بندے دے ایمان دا سیور بڑھ کے آئیے توحید ایسی چیز ہے اسی سے السماوات السبع والارضون علی کل هو اللہ احد کیویں زمین آسمان دی بنیاد بھی توحید جہان دی بنیاد توحید ایمان دی بنیاد توحید آسمان دی بنیاد توحید تیرے تے میرے ایمان دی بنیاد توحید قلب و جنان دی بنیاد توحید پر کے آئیے کیویں بنیاد ناوے تے کوٹھا نہیں رہندا بنیاد ناوے آسمان نہیں رہندا بنیاد ناوے تے زمین نہیں رہندی تے بنیاد ناوے تے جہان نہیں رہندا یہ بنیاد توحید نہ ہوئے تے بندے دا ایمان نہیں رہندا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے